السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہی ہوں گے۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سبھی کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اس مہینے کی برکت سے ہم سب کی زندگیوں میں چین و سکون عطا فرمائے، آمین۔ 7ویں جماعت کی کتاب جان پہچان کا سبق نمبر 2 ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے کل فعل کے بارے میں پڑھا تھا۔ فعل یعنی وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا علم ہو، علم یعنی معلوم ہو۔ فعل یعنی کام، فعل جس طرح انگلش میں ورب ہوتا ہے، ورب ہندی میں کریا ہوتا ہے، اسی طرح اردو میں فعل ہوتے ہیں، فعل، ٹھیک ہے۔ اور فعل کے معنی ہے کام، کوئی بھی کام، چلنا، بیٹھنا، اٹھنا، گانا، رونا، یہ سب فعل کہلاتے ہیں۔ لام، فعل یعنی یہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا علم ہو، علم یعنی معلوم ہو یا پتہ چلے، ٹھیک ہے۔ فعل یعنی وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا علم ہو، یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے فعل کی۔ اگر آپ سے فعل کی ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے تو آپ یہی بتائیں جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے یا علم ہو، وہ فعل کہلاتا ہے۔ جیسے گانا گانا، کپڑا بننا، برتن دھونا، ٹھیک ہے نا، یہ سب فعل ہوتے ہیں۔ تو یہ یہاں تک کلیئر ہے۔ اب اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 4۔ اوپر دیے ہوئے جملوں کو ایک بار پھر غور سے پڑھیں۔ پہلی مثال میں رہتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر ہم نے پہلی مثال میں جو پڑھا ہے رہتی تھی، ٹھیک ہے۔ چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی، ڈر گئے، ٹھیک ہے۔ کسان کی باتیں سن کر چڑیا کے بچے ڈر گئے، ٹھیک ہے۔ باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کسان اور اس کا بیٹا کھیت کی طرف باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری مثال میں کٹوا لیں گے، پک جائے گا، تو اس میں سب الگ الگ باتیں، الگ الگ ٹائم پر الگ الگ کام ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اور تیسری مثال میں کٹوا لیں گے اور پک جائے گا جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلی مثال سے پتہ چلتا ہے کہ کام ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ رہتی تھی یعنی چڑیا رہتی تھی، بچے ڈر گئے۔ دوسری مثال میں باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس میں ابھی کام کے ہونے کا پتہ چل رہا ہے کہ باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تیسری مثال میں کٹوا لیں گے اور پک جائے گا، تو اس میں آئندہ زمانے یعنی آنے والے وقت میں کام کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ سمجھ آیا؟ پہلی مثال سے پتہ چلتا ہے کہ کام ہو چکا ہے، رہتی تھی یا ڈر گئے۔ دوسری مثال میں باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، آ رہے ہیں۔ دوسری مثال میں کام کے جاری رہنے کا علم ہو رہا ہے۔ تیسری مثال میں آئندہ زمانے میں کام ہونے کے بارے میں کہا گیا ہے، یعنی آنے والے وقت میں کام کروا لیا جائے گا،
ٹھیک ہے، گویا زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں کی گئی ہیں۔ جس طرح سے کریا ہوتی ہیں، 3 کریائیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے اردو میں بھی فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی ہے فعل ماضی، ٹھیک ہے، وہ فعل ہے جس سے معلوم ہو کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہے، جیسے چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ کسان کی باتیں سن کر چڑیا کے بچے ڈر گئے، یعنی وہ ڈر گئے، وہ وقت بیت چکا ہے، رہتی تھی، وہ وقت بیت چکا ہے۔ فعل حال وہ فعل ہے جس سے موجودہ زمانے میں کام جاری رہنے کا علم ہوتا ہے، جیسے کسان اور اس کا بیٹا باتیں کرتے ہوئے کھیت کی طرف آ رہے ہیں، یعنی وہ آ رہے ہیں، نہ آ چکے ہیں نہ آ کر گئے ہیں، آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس سے معلوم ہو کہ آئندہ زمانے میں کام کیا جائے گا، جیسے اسے ہم پڑوسیوں سے کٹوا لیں گے، 2-3 دن میں گیہوں پک جائے گا۔ تو اس میں تینوں مثال دی گئی ہیں، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ ماضی وہ فعل ہے جو گزر چکا ہے، فعل حال وہ ہے جو چل رہا ہے، اور فعل مستقبل وہ ہے جو آئندہ زمانے میں آنے والا ہے، یعنی کل، آنے والا کل، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں اور تینوں ہی فعل کے بارے میں یہاں لکھوا دیا گیا ہے۔ جس کی سمجھ میں بھی یہ سب آیا ہو آپ میں سے، وہ اپنی کاپی میں ان کو ضرور لکھیں، اور اس کے علاوہ جو یہاں ماضی، حال اور مستقبل کی ایک ایک مثال لکھنے کے لیے کہا گیا ہے وہ بھی آپ لکھیں، جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں یا ہم اسکول جا رہے ہیں، تو یہ فعل حال ہے، اور ہم کھانا کھا چکے ہیں، بچے اسکول جا چکے ہیں، تو یہ فعل ماضی کہلائے گا۔ فعل مستقبل ہے کہ ہم اسکول جائیں گے یا بچے اسکول جائیں گے، تو یہ فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی اور مثالیں لکھواؤں گی اور اچھی طرح سمجھاؤں گی، تب تک آپ ان کی پریکٹس کیجئے اور ان کو سمجھیے۔